الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده عنده بوابين. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق علیہ. میرے دینی بھائیوں بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ریاض الصالحین کا باب الصبر پڑھ رہے ہیں اور اس کا یہ تیسرا درس ہے. ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بندی، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے. واصبری. فقالت: الیک انی. اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے کہا. تو اس کے جواب میں اس نے کہا کیا کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو. فإنک لم تصب بمصیبتی. جو تکلیف مجھے پہنچی وہ تم کو نہیں پہنچی. میں کیوں رو رہی ہوں اس کی وجہ تمہیں معلوم نہیں ہے. میرے اوپر جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں میں کیوں واویلا کر رہی ہوں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رونا دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح رو رہی ہے جیسا نوحہ کرنے والی عورتیں روتی ہیں، اور نوحہ تو شریعت میں منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی، واویلا کرنے والی عورتوں پر بڑی لعنتیں حدیث شریف میں بیان کی ہیں. اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. سخت وعیدیں جو ہے تو بیان کی گئی ہیں. تو محدثین یہی لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہوگا. ایک رونا تو وہ رونا ہوتا ہے کہ غیر اختیاری کوئی مصیبت آدمی کو پہنچے، کسی کا انتقال ہو جائے تو غیر اختیاری آدمی رو دے ان کے جانے کے صدمے میں، اور غیر اختیاری طور پر یعنی آدمی نہیں چاہ رہا تھا رونا پھر بھی اس کو رونا آ جائے. آدمی نہیں چاہ رہا تھا آنسو بہانا پھر بھی آنسو بہہ جائے تو یہ غیر اختیاری طور پر ہے. لیکن نوحہ بولے تو باقاعدہ رونے کی سی شکل بنانا اور اس طرح واویلا کرنا، چیخنا چلانا جو بالکل غیر مناسب بات ہے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح رو رہی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو منع کیا. اب دیکھیے آگے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو منع کیا تو اس نے آپ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے تھا. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا. اتنی بڑی شخصیت جو ہے تو کہہ رہی ہے آپ کی شان بہت نرالی بڑی ہے آپ کی شان، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کہہ دی کہ بھئی مجھے جو صدمہ پہنچا ہے وہ آپ کو نہیں پہنچا، تو اپنا کام کرو. تو اگلا حدیث کا جملہ بتا رہا ہے کہ وَلَمْ تَعْرِفْهُ، کہ اس نے یہ بے ادبی کا جو انداز ہمیں لگا کہ اس نے آپ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اور آپ کو یہ جواب دے دیا کہ آپ اپنا کام کیجئے. یہ اس وجہ سے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانی نہیں کہ یہ کہنے والے کون ہیں. وہ اپنے غم میں مست تھی، اپنے غم میں لگی ہوئی مصروف تھی، رو رہی تھی.
تو بعض بتانے والوں نے اس کو بتایا فقیل لہا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے ایسا کیا کہہ دیا، آپ نے ایسا کیسا جواب دیا؟ اب جب اس کو یہ بات معلوم پڑی، لوگوں نے بتایا آپ کو جس نے نصیحت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے ایسا کیسا جواب دے دیا، آپ کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کو احساس ہوا لوگوں کے بتانے پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے تو چلے گئے تھے۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، کسی کو زبردستی عمل کروانا نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، جو بات ہے حق ہے صحیح ہے اسے کہہ دینا چاہیے۔ اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرائیں۔ حضور علیہ السلام کو جو کہنا تھا اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے، اس نے حضور علیہ السلام کا جواب دیا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ گئے، جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، تو اب اس کا یہ انداز بتلاتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب اس کو احساس ہوا تو اس نے کیا کیا، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی۔ اب آئی تو فلم تجد عندہ بوابین، اس نے آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں پائے۔ کوئی دربان جیسے سلاطین بادشاہ اور مراؤنوں کے یہاں ہوتے ہیں نا، نگران ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں، سیکورٹی جس کو اپنی زبان میں کہیں گے، حفاظتی لوگ، تو ایسا کوئی نہیں۔ اس کو بہت تعجب ہوا، یار اللہ کے نبی دنیا میں جن کا سب سے بڑا مقام، اتنے معزز، لیکن ان کے یہاں کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی دربان نہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے معذرت کے ساتھ کہا فقالت لم اعرفک، اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ گویا کہ اس کو احساس ہوا اور اس نے عذر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف دھیان بھی نہیں دیا، اصل جو بات کہنی تھی حضور علیہ السلام کو تو وہ آپ کہہ رہے ہیں۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں، فقال انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اصل پہلی مرتبہ کا ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی اس کو کوئی لاحق ہوتی ہے، تو اسی وقت اس کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی مصیبت ہم پر آ جائے، حالات پریشانیاں، تو ایسے موقع پر آدمی کو کیا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ عام طور پر مصیبت ٹل جاتی ہے اور مصیبت آ جاتی ہے، تو مصیبت آنے کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، تو خود بخود آدمی ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل امتحان اس کا کس وقت ہوتا ہے، جب اس کو مصیبت لاحق ہوئی ہو اور اسی وقت وہ صبر کرے۔ یہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے پہلے بھی احادیث شریف میں اس تعلق سے بہت سی باتیں صبر کے تعلق سے گویا کہ ذکر کی گئی ہے۔ تو اس حدیث کا یہ خلاصہ ہے کہ مصیبت کے وقت آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔